بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ حدیث نمبر 2 کی جو سند ہے اس میں ہے اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ۔ اس مالک سے مراد ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ ان کا لقب ہے امام دار الہجرہ، دار الہجرت کے امام، یعنی دار الہجرت ہے مدینہ منورہ۔ مالک بن انس بن مالک، تو آپ کبار تابعین میں سے ہیں۔ 900 اساتذہ سے آپ نے پڑھا، جن میں سے 300 اساتذہ جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں اور 600 تبع تابعین میں سے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے روایت کیا۔ اچھا جی، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی آپ نے مسائل پڑھے، اور آپ کا انداز حیات، اس میں خصوصی بات یہ تھی کہ آپ خوش لباس تھے، یہاں تک کہ پرانے کپڑوں کو ایک قسم کا مسئلہ قرار دیتے تھے کہ بندے کو پرانے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ اور ان علماء میں سے ہیں جو کلمہ حق کہنے کی بنیاد پر جنہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ابن جوزی کا قول لکھا ہے کہ ضرب مالک بن انس 70 صوتا لآجال فتوی لم توافق غرض السلطان۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ 70 کوڑے مارے گئے، اس وجہ سے کہ آپ نے بادشاہ کی رائے کے مطابق فتویٰ نہیں دیا تھا۔ جس طرح بادشاہ چاہتا تھا آپ نے دین اور قرآن و سنت کو پیش نظر رکھا، بادشاہ کی رائے کو پیش نظر نہیں رکھا۔ آپ کو جعفر بن سلیمان جو عباسی حکمران تھا اس کے پاس حاضر کیا گیا، اور اس کو یہ شکایت لگائی گئی کہ لوگ جو تمہارے لیے بیعت وفا کرتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ فغاضب جعفر ودعا به وجردہ، تو اس نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت سننے کے بعد بلایا اور آپ کے کپڑے اتروائے، وضربہ بالسیاط، اور آپ کو کوڑے مارے، ومدت یدہ، آپ کا ایک بازو کھینچا گیا، حتی انخلع کتفہ، یہاں تک کہ آپ کا کندھا نکل گیا، یعنی اپنے مقام سے جو جوڑ تھا۔ اچھا جی، تو اس طرح آپ کو آزمائش کا، شدید ابتلاء کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ امامینی کہتے ہیں زرنا قبرہ غیر مرۃ، یعنی بار بار ہم نے آپ کی قبر کی زیارت کی ہے۔ نسأل اللہ تعالی العودۃ، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس قبر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے ضمناً یہ بھی ثابت ہوا کہ امام عینی کے نظریے کے مطابق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو یعنی سلف صالحین
کہ مزارات پر جانے کا اور فیض پانے کا یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک فقہی مذہب کے بانی ہیں، جس طرح کہ یہاں امام عینی نے وہ 6 فقہی مذہب لکھے ہیں۔ پہلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تیسرا امام شافعی کا رحمہ اللہ تعالی، اور چوتھا امام احمد بن حنبل کا، پانچواں سفیان ثوری کا، اور چھٹا داؤد بن علی کا، جس کو داؤد ظاہری کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 مذاہب فقہ کے زیادہ مشہور ہوئے، اور ان میں سے پھر جو 4 فقہ ہیں ان کو مزید اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی، اور ان میں یعنی یہ سب اہل سنت کی فقہ ہیں چاروں، اور اس لیے کعبہ کے گرد پھر 4 مصلے رکھے گئے، جہاں چاروں کے امام اپنے اپنے طریقے کے مطابق جماعت کراتے تھے۔ تو فقہ جعفری جو ہے اس کا اس میں شمار نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ تشیع کے اثر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس طرح کے یہ 4 فقہ ہیں تو 5ویں فقہ فقہ جعفری ہے، تو اس کو بھی اسلامی فقہ کے اندر مقام دیا جائے، کہ جس طرح ان چاروں کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے، 4 اماموں کی فقہ کو، تو اس کو بھی ساتھ شامل کیا جائے۔ پھر جس طرح اختلاف کے وقت کہا جاتا ہے کہ اس میں امام شافعی کا یہ مذہب ہے، امام مالک کا یہ ہے، تو ساتھ پھر فقہ جعفری کو بھی ایسے ہی شامل کیا جائے۔ تو یہ خیال باطل ہے، یعنی فقہ جعفری کی ان فقہ کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی وہ گڑھے ہوئے اقوال ہیں جو ائمہ کی طرف منسوب کیے گئے، اور اسلام کے اندر نمائندہ جو فقہ ہیں وہ یہ 4 سکول آف تھاٹ ہیں، 4 فقہ ہیں، اور ان کی حیثیت کے اندر 5ویں فقہ جعفری شمار نہیں ہے، کیونکہ فقہ جعفری کے اندر جو اصول، ضوابط، جو کچھ بھی ان کا ہے وہ روافض کا گھڑا ہوا ہے، اور ائمہ اس سے بری ہیں، جس کو یہ لوگ فقہ جعفری قرار دیتے ہیں۔ آج فقہ جعفری کو ایک فقہ تسلیم کرنا گویا کہ معاذ اللہ بہت سے جھوٹی چیزوں کی حمایت کرنا ہے، تو اس سے ان جو فقہ اسلامی ہیں ان کے ایوان کے اندر وہ علیحدہ فقہ نہیں ہے۔ ائمہ کی فقہ خود اسی فقہ کے اندر ہے جو اہل سنت و جماعت کی فقہ ہے، اور اس میں ان کی استدلالات موجود ہیں۔ باقی یہاں پر جو راوی ہیں ان میں ہیں ہشام بن عروہ۔ امام مالک جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے۔ تو جس طرح تم نے پڑھے ہیں الرجال الستہ تدور علیہم الاسانید، 6 امام جن پر اسانید کا مدار ہے، تو ایسے ہی فقہ کے لحاظ سے فقہائے 7 فقی، 7 فقی ان کا بہت بڑا کردار ہے اسلام کے اندر، اور یہ جو ہشام بن عروہ ہیں یہ ان 7 میں سے ایک ہیں جن کو فقہائے 7 مدینہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ
حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق، حضرت سلیمان بن یسار اور خارجہ بن زید، 6 کے اندر اتفاق ہے اور 7ویں کے اندر اختلاف ہے کہ 7واں جو ہے وہ کون ہے۔ بہرحال یہ فقہا کی جماعت کے اندر یہ فقہائے 7 یہ ایک اصطلاح ہے، 7 فقہا، جس طرح کہ وہاں پر الرجال الستہ ہے اور اس کے علاوہ الائمۃ الستہ ہے، وہ جو 6 کتابوں کے مصنف ہیں۔ الرجال الستہ علیحدہ ہیں اور فقہائے 7 علیحدہ ہیں۔ آگے جا کر اس حدیث کا جو محور ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امامینی نے یہاں جو کہ پہلی بار ذکر آ رہا ہے تو ان کے مکمل جامع حالات لکھے ہیں۔ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، عبداللہ کی ماں، یعنی نام عائشہ ہے اور کنیت عبداللہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، ایسا نہیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو یہ حضرت اسماء کے جو بیٹے ہیں عبداللہ بن زبیر، ان کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کنیت رکھی تھی، یعنی اپنے بھانجے کی وجہ سے، حضرت عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے ان کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا، کیونکہ الخالۃ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی خالہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس بنیاد پر ان کو ام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ جو ہیں ان کا نام ام رومان ہے، اور رومان اور رومان دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، اور ادھر حضرت عبد الرحمن جو ہیں ان کی والدہ بھی ام رومان ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اچھا جی، مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہجرت سے 2 سال پہلے، اور بعض نے 3 سال کہا۔ اچھا جی، لیکن رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد 2 سال ہوئی، یعنی تقریباً 1.5 سال ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے یعنی رخصت ہونے کے بعد 8.5 سال آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں۔ وکانت من اکبر فقہاء الصحابہ، فقہاء صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے آپ جو اکبر فقہاء تھے ان میں سے ایک تھیں، یعنی ساتھ من ہے، یہ نہیں ہے کہ کانت اکبر فقہاء صحابہ، کہ فقہاء صحابہ میں فقہاء صحابہ کی سب سے بڑی فقیہ تھیں، یعنی من ہے کہ جو بڑے فقہاء تھے ان میں سے آپ ایک تھیں، یعنی صرف فقیہ ہی نہیں تھی بلکہ اکبر فقہاء میں سے تھی، اور ٹاپ 6 جو امت کے محدث ہیں صحابہ میں ان میں سے ایک تھیں۔ احد الستہ الذین هم اکثر الصحابۃ روایتاً، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جن کی سب سے زیادہ روایات ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ
جن 6 نے حدیثیں روایت کی ہیں ان میں سے ایک آپ ہیں۔ اچھا جی، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2200 حدیثیں روایت کی ہیں۔ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آگے ہیں روایت حدیث میں۔ تو مجموعی طور پر جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے اوپر 6 پوزیشنیں ہیں ان میں سے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ نے 2200 حدیثیں جو ہیں وہ روایت کی۔ اچھا جی، رمضان میں آپ کا وصال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق شوال میں، اور رات کے وقت آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حل ہی افضل من خدیجہ بنت خویلد فیہ خلاف، کیا آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ فقال بعضهم عائشہ افضل وقال آخرون خدیجہ افضل۔ اچھا جی، یعنی اس میں دونوں قول موجود ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور بعض نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ مَوْجُودٌ هل هي افضل ام فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایسے ہی یہ اختلاف موجود ہے کہ کیا آپ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں۔ اب امام عینی کا یہ فیصلہ ہے، کہتے ہیں وَالْأَصَحُ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ فَاطِمَةَ، کہ اصح یہ ہے کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں، یعنی اختلاف موجود ہے۔ اور امام عینی کا یہ فیصلہ ہے، یہ جو میرے پاس ہے چھاپا، اس کے صفحہ نمبر 72 ہے، وَالْأَصَحُ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ فَاطِمَةَ۔ باقی ہماری جو فقہ ہے، فقہ حنفی، اس کا بھی یہی فیصلہ ہے، یعنی سارے فقہا نے کف کے باب کے اندر یعنی شرف علم کو شرف نسب سے افضل قرار دیا ہے، سارے حنفی فقہا نے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور پھر یہ سب نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے علم میں اونچا مقام رکھتی تھیں، یعنی یہ فقہا شروع سے حنفی فقہا یہی لکھتے آئے، اور اس بنیاد پر کہ جب شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے تو پھر افضلیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول کیا گیا فقہ حنفی میں بغیر استثناء کے۔ اس لیے یہ جو سیف العطا ہے بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے اس قول کو بار بار لکھا افضلیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں، لیکن جس طرح کہ یہاں موجود ہے کہ دوسرا قول بھی موجود ہے، اور اس کے بھی دلائل ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اچھا جی، یہاں انہوں نے ایک تطبیق لکھی ہوئی ہے، وَسَمِعْتُ بَعْدَ أَسَاتِذَتِ الْكِبَارِ، امام عینی کہتے ہیں میں نے اپنے کچھ بڑے استادوں سے سنا ہے، أَنَّ فَاطِمَةَ أَفْضَلُ فِي الدُّنْيَا وَعَائِشَةَ أَفْضَلُ فِي الْآخِرَةِ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں افضل ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آخرت میں افضل ہیں، واللہ اعلم۔
اچھا جی، آگے یہ ہے کہ صحابہ یعنی صحابیات میں سے 10 ایسی صحابیات ہیں جن کا نام عائشہ ہے۔ 10 صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم کا نام عائشہ ہے، اور وہ سب آگے انہوں نے بیان کی ہیں کہ ان کی پھر ولدیت کیا ہے، وہ کون کون سی عائشہ ہیں۔ اچھا جی، آگے ایک اختلاف کا ذکر ہے کہ جب یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں یہ امہات المومنین ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ مومنین کی امہات ہیں۔ اچھا جی، وَهُنَّ أُمَّهَاتٌ فِي وجوب احترامہن، اب ہونے کے لحاظ سے پھر یہ مسئلہ ہے کہ جو ہوں ان سے خلوت میں بات کی جا سکتی ہے، یعنی کسی کی اس کی غیر محرم نہیں، تو کیا پھر یہ حکم بھی یہاں پر موجود تھا کہ جو امتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے لیے امہات المومنین جو ہیں یہ محرم کی حیثیت رکھتی ہوں، وہ جو احکام ہیں خلوت کے اور مسافرت کے، سفر کرنے کے لحاظ سے، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ادب احترام کے لحاظ سے تو امہات ہیں، مگر جو جواز خلوت ہے اور مسافرت ہے اس کے لحاظ سے امہات والا حکم نہیں، یعنی اس کے لحاظ سے وہ جو غیر محرم ہونے والا پہلو ہے وہ برقرار ہے۔ ہن امہات فی وجوب احترامہن، کہ جس طرح ماؤں کا ادب لازم ہے ایسے ان کا احترام بھی لازم ہے، وبرہن، اور ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، وتحریم نکاحہن، تو جس طرح ماؤں کے ساتھ نکاح حرام ہے تو ان کے ساتھ بھی نکاح حرام تھا، لا فی جواز الخلوۃ والمسافرات۔ اچھا جی، اب آگے چونکہ ایک اور اشکال تھا کہ جس وقت مثال کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں تو پھر ساری امت کی ماں ہیں، امت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہیں، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ماں ہوں گی، تو جب وہ ماں ہیں تو پھر جو ماں کی بیٹی ہو وہ جس کی ماں اس کی بہن ہوتی ہے اور بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہے اس کے لحاظ سے کیا وضاحت ہے، تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر چند پہلو ایسے ہیں جہاں والا حکم نہیں تھا۔ ایک تو خلوت کے جواز میں والا حکم نہیں تھا، سفر جو شرعی مسافت ہے جہاں محرم کے بغیر سفر کرنا ناجائز ہے عورت کے لیے، تو وہ سفر بھی جائز نہیں تھا، اس کے لحاظ سے بھی والا حکم نہیں تھا۔ اور تیسرے نمبر پر وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ بِنَاتِهِنَّ، وَتَحْرِيمِ نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ، ان امہات المومنین کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا اس لحاظ سے بھی والا حکم نہیں تھا، یعنی نکاح جائز تھا، نکاح کے لحاظ سے جو کا اپنا حکم ہے وہ تو وہی تھا جو کا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ امہات المومنین کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یا کسی کو اگر طلاق ہوئی تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا،
لیکن جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور اس حق میں بیٹیوں کی جہت میں ان پر حقیقی والا حکم نہیں لگے گا۔ اس بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے ساتھ یکے بعد دیگرے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، چونکہ اس جہت میں والا حکم نہیں تھا۔ مگر یہ وضاحت پہلے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب المومنین ہم کہہ رہے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق وازواجہ امہاتہم، تو آگے یہ کس کس جہت میں ہے اور کس کس جہت میں والا حکم نہیں ہے۔ اچھا جی، ایسے ہی نظر کے لحاظ سے، جس طرح غیر محرم کی طرف نظر حرام ہے اور کی طرف نظر میں ثواب ہے، تو کیا یہ جائز تھا کہ صحابہ ان امہات المومنین کو دیکھ سکیں؟ اس میں کہا گیا کہ دیکھنے والی صورت میں بھی والے احکام نہیں تھے، یعنی دیکھنا ممنوع تھا، دیکھنا جب پردے کا حکم آ گیا تو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا۔ اب آگے پھر جب وہ امہات ہیں تو وہ ہے المومنین، تو کیا ان کے بھائی جو ہیں ان کو خال المومنین کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کے بھائی جو ہیں وہ مومنوں کے خالو ہوں، اور ان کی بہنیں جو ہیں وہ خالات المومنین ہوں، مومنوں کی خالائیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ فیہ خلاف عند العلماء والاصح المنع لعدم التوقیف۔ اچھا جی، اصح یہ ہے کہ منع ہے، جو جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین کہا جاتا ہے، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے۔ اور دوسرا یعنی یہ موقف بھی موجود ہے کہ پر آگے کچھ تفریعات مرتب نہیں ہوں گی کہ ان کے بھائی جو ہیں امہات المومنین کے وہ خال المومنین ہوں اور ان کے مثلا جو باپ ہیں وہ آباء المومنین ہوں، تو اس طرح آگے حکم نہیں ہے لعدم توقیف، کیونکہ یہاں پر توقیف نہیں پائی گئی کہ یہ مسئلہ بننا تھا سب توقیفی طور پر، اور توقیفی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آگے یہ تفریعات اگر بیان کر دی جاتی تو پھر تو یہ آگے سارے رشتے یوں بیان ہوتے، چونکہ توقیف نہیں ہے تو لہذا یہاں تک ہی رکھنا چاہیے، یہ بعض کا موقف ہے۔ قالوا ولا يقال آباؤہن و امہاتہن اجداد المومنین و جداتہم، کہ ان کے آبا کو، ازواج مطہرات کے آبا کو اور امہات کو مومنین کے آبا اور امہات نہیں کہنا چاہیے۔ اب آگے یہ ہے کہ المومنین تو ان کو کہا جاتا ہے، تو کیا المومنات بھی ہیں؟ المومنین تو ہیں، تو جب مومن مردوں کی مائیں ہیں تو کیا مومنہ عورتیں جو ہیں ان کی بھی مائیں ہیں؟ یہ موضوع بھی انہوں نے چھیڑا۔ وَهَلْ يُقَالُ فِيهِنَّ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ فِيهِ خِلَافٌ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جس طرح مردوں کی مائیں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو جس طرح مردوں کے احکام کے اندر عورتوں کے بھی بیان کیے گئے ہیں تو ان کو پھر امہات المومنین مومنات بھی کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يُقَالُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِ، تو اصح یہ ہے کہ انہیں صرف المومنین
کہا جائے امہات المومنین نہ کہ امہات المومنات۔ اچھا جی، اب یہ بہت سے مسائل اکٹھے ہی انہوں نے بیان کر دیے ہیں۔ والاصح انه لا يقال بناء على الاصح، وہ کیا ہے؟ انہن لا يدخلن فی خطاب الرجال، کہ یہ خطاب رجال کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور آگے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت انا ام رجالکم لا ام النساء، یعنی ایک مسئلے میں آپ نے کہا کہ میں جو تمہارے رجال ہیں ان کی ماں ہوں، میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ اس سے یعنی یہ خود انہوں نے بتایا کہ میں ام المومنین تو ہوں مگر ام المومنات نہیں ہوں اس حدیث کے مطابق۔ اچھا جی، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات جو ہیں ام المومنین ہیں، تو پھر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو المومنین ہیں یا ابو المومنین نہیں ہیں؟ جبکہ ویسے تو جس کی زوجہ محترمہ کسی کی ماں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جو زوج ہیں وہ باپ ہوں گے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں فیہ وجہان والاصح الجواز، اس میں بھی دو مذہب ہیں، ایک یہ کہ آپ پر یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے ابو المومنین، اور دوسرا یہ ہے کہ بول لینا چاہیے، تو اصح جواز ہے۔ ونص علیہ شافعی ایضا، اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، تصریح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ بولنا جائز ہے، اور یہ بھی حرمت اور احترام کے معنی میں ہے۔ ورنہ پھر وہ مسئلہ بنتا نکاح والا کہ جو باپ کی بیٹی ہو اس کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں، تو سارے صحابہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں، تو پھر آپ کی دختران کے ساتھ کسی صحابی کا نکاح جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی وہ بھی ساتھ انہوں نے وضاحت کر دی کہ ابوت جو ہے وہ بعض وجوہ میں ہے، بعض وجوہ میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ عقد نکاح کا باب ہے یہ مختلف کتابوں کے اندر، وہاں یہ سوال موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھائی کہاں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، یہ طبقات ابن سعد اور دیگر میں ہے، تو غالباً ام امن تھی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ پھر تمہارے بھائی ہیں تو داماد کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یعنی جو ظاہری طور پر اعتراض پیدا ہو سکتا تھا اس کا انہوں نے ذکر کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے اس کا جواب ارشاد فرمایا، جو یہی اس کا خلاصہ بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین اور ابو المومنین اور بعض جو اس طرح کے القاب ہیں ان میں بعض وجوہ سے ابوت اور عمومیت ہے اور بعض وجوہ سے نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ ابو المومنین کہنا جائز ہے تو پھر اس آیت کا کیا جواب ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارے رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو جب ابو المومنین ہیں تو پھر تو مومنین رجال ہیں، تو رجال کے باپ ہیں، تو اس کا یہ جواب انہوں نے لکھا لِصُلْبِهِ، کہ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے رجال میں سے کسی کے صلبی باپ نہیں ہے، تو وہ جو ابو المومنین کہا گیا ہے وہ ادب و احترام کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد،
کہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تو اس میں یہ پس منظر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرتے وقت جھجک محسوس نہ کرو، جس طرح اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بات بھی باپ سے پوچھ لیتے ہیں، تو فرمایا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں جہاں دین کے بلند و بالا احکام پڑھا رہا ہوں وہاں میں یہ بھی تمہیں بتاؤں گا کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ انما انا لکم مثل الوالد، تو وہاں مثل الوالد کے الفاظ موجود ہیں۔ تو اس واسطے ابو اسحاق جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ لا یقال ابونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، یعنی یہ کہا جائے رسولنا نبینا، لیکن ابونا نہ کہا جائے۔ یہ عام لوگ، وہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم یا وہ جو ائمہ ہیں ان کے لیے تو علیحدہ وجہ ہے ابونا السلام علیکہ یا آباتی کہنے کی، یہ امت کے جو دیگر لوگ ہیں وہ ابونا کے الفاظ جو ہیں وہ نہ بولیں، بلکہ اس طرح کہیں کہ ہوا کا ابینا، کاف مثال کا جو ہے وہ استعمال کریں، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم کل والد یا مثل الوالد، تو اس بنیاد پر کا ابینا کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ نزول وحی کے بارے میں ہے۔ بنیادی طور پر وحی کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی امام عینی نے بیان کی۔ پہلی قسم ہے سماع الکلام القدیم، کلام قدیم کو سننا، کا سماع موسیٰ علیہ السلام بنص القرآن، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نص قرآن کو سننا، وَنَبِيِّنَا بِصَحِیحِ الآثار، بنص القرآن کا مطلب یہ ہے کہ سننا نص قرآنی سے ثابت ہے، یعنی ہمارے قرآن نے یہ ثابت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، اور ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا، یہ کس سے ثابت ہے؟ بے صحیح الآثار، صحیح آثار کے ساتھ، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو وہاں پر یعنی وہ نص قرآن ہے۔ عبداللہ پانی لے کے آؤ سائیں۔ اچھا جی، تو دوسری قسم وحی ہے، اس کا مطلب کیا؟ وحی رسالت بواسطۃ الملک، فرشتے کی وساطت سے وحی، جس کو وحی رسالت کہتے ہیں۔ تیسرا ہے وحی تلقی بالقلب، کہ دل کے اندر کوئی بات ڈالنا، یعنی اللہ نے وحی کی ایک مطلب یہ ہے کہ کلام سنائی دی، دوسرا مطلب یہ ہے وحی کا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، تیسرا یہ ہے کہ نہ کانوں کو کلام سنائی دی، نہ جبریل علیہ السلام آئے، بلکہ دل کے اندر بات آئی، یہ ہے تلقی بالقلب۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، روح قدس نے میرے نفس کے اندر یعنی دل کے اندر پھونک مار دی۔ اچھا جی، تو یہ مطلب ہے وحی بمعنی الہام،
ایک قسم ہوگی وحی سماع کلام، دوسری رسالت بواسطہ ملک کی وساطت سے، اور تیسرا جو ہے دل میں بات ڈال دینا، جو غیر نبی کے لیے جس کو الہام کہا جاتا ہے۔ آگے وحی کی صورتیں کتنی ہیں، تو انہوں نے 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ یعنی وحی کی انبیاء علیہ السلام کے حق میں قسمیں 3 ہیں، اور وحی کی صورتیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ امامینی نے کہا کہ سب سے پہلی صورت منام ہے، یعنی خواب، جس طرح کہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ وحی آئے جس طرح کے سلسلۃ الجرس ہے، گھنٹی کی آواز، چونکہ اب صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ گھنٹی کی آواز، آگے یہ نبوت کے کانوں کی قابلیت ہے کہ عام لوگوں کو تو وہ گھنٹی کی آواز لگتی ہے، لیکن وہ اسی سے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ آگے سمجھ لیتے ہیں، جس کو عام لوگ ایک گھنٹی کی آواز کی طرح ٹن ٹن اس طرح سمجھتے ہیں، لیکن نبی جو ہیں ان کو اس سے الفاظ معلوم ہو جاتے ہیں۔ تیسری صورت دل کے اندر ڈال دینا۔ چوتھی صورت فرشتے کا ایک مرد کی شکل میں آ جانا، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ دہیہ کلبی کی شکل میں ہی کیوں آتے تھے؟ تو یہ کہتے ہیں قل تو اختصاص و تمثلہ بصورت دہیہ دون غیرہ من الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم لکون احسن اہل زمانہ صورتا، کہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسین تھے حضرت دہیہ کلبی، اس بنیاد پر ان کی شکل میں آتے تھے۔ یعنی اس میں اپنے زمانے میں سے مراد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء موجود ہے، عام لوگوں کے لحاظ سے وہ احسن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ چہرہ ڈھانپ کے چلتے تھے، خوفاً ان یفتتن بہ النساء، تاکہ عورتیں فتنے میں نہ پڑیں۔ پانچواں طریقہ کہ جبریل علیہ السلام رجل کی شکل میں نہ آئیں، اپنی اصلی شکل میں آئیں، جس پر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ وہ کون سی شکل ہے جس میں 600 پر ہیں اور ایک پر مشرق سے مغرب تک کا ہے؟ تو اپنی اصلی شکل میں آئیں۔ چھٹی صورت یہ ہے ان یکلمہ اللہ من وراء حجاب، کہ اللہ تعالی حجاب کے پیچھے سے گفتگو کرے، یا تو بیداری میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں جس طرح کے معراج کی رات، یا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوم میں ہوں، نیند میں ہوں، جس طرح کہ اس کے علاوہ ہے اتانی ربی فی احسن صورہ، اس حدیث کے لحاظ سے خواب کے اندر۔ ساتویں صورت ہے وحی اسرافیل علیہ السلام، یعنی ویسے تو وحی جو آتی تھی فرشتے کے ذریعے وہ جبریل علیہ السلام تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ وحی اسرافیل علیہ السلام بھی لائے، وکل بہ اسرافیل علیہ السلام۔ 3 سال تک وہ نظر آتے رہے حضرت اسرافیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر بعد میں جبریل علیہ السلام کی پکی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی گئی۔ چلو
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ